جب دن رات آپ کے دماغ پر صرف ایک ہی چہرہ سوار ہو جائے تو کیا اسے ہی پہلی محبت کہتے ہیں؟ ارسلان اپنی کزن ماہم کی بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں اور گلابی ہونٹوں کے سحر انگیزی میں اس حد تک گرفتار ہو چکا تھا کہ اسے اب دن کا چین اور رات کا سکون بھی گناہ لگنے لگا تھا۔ لیکن ماہم، جو دن میں غصے کی اتنی تیز تھی کہ سب اس سے ڈرتے تھے، وہ رات کے اندھیرے میں اتنی بے بس کیوں ہو جاتی تھی؟ آخر وہ کون سا ایسا خوفناک خواب تھا جو اسے بار بار ارسلان کے کمرے کی طرف کھینچ لاتا تھا؟ کیا ارسلان اپنی اس دیوانہ وار محبت کا اظہار کر پائے گا، یا پھر؟ میرا نام ارسلان ہے، میری عمر 19 سال ہے اور میں پاکستان کے شہر لاہور کا رہنے والا ہوں اور پڑھائی کے سلسلے میں چچا کے گھر میں مقیم ہوں۔ گھر میں میری چچی، چچا اور ان کی ایک بیٹی، ٹوٹل ہم 4 افراد ہیں۔ چچا بینک آفیسر ہیں جبکہ چچی ایک ہاؤس وائف ہیں۔ چچی کی عمر 43 سال ہے اور چچا کی عمر 52 سال ہے۔ ماہم کی عمر 22 سال ہے۔ چچا کا نام کامران ہے، وہ بہت ہی سخت طبیعت کے پر بہت ہی پیار کرنے والے ہیں۔ چچی کا نام شازیہ ہے اور وہ بہت ہی سادہ طبیعت کی عورت ہیں۔ چچی کی شادی تعلیم کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ چچی چچا کو دل و جان سے پیار کرتی ہیں اور چچا کے بہت ہی وفادار ہیں۔ ان کا چچا سے پیار اور وفا دیکھ کے ہمیشہ ایسا لگا ان کی چچا سے شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور ماہم ڈاکٹر بن رہی ہے۔ خیر، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ چچا کے گھر میں ایک روم نیچے اور ساتھ میں ڈرائنگ روم اور ڈائننگ نیچے ہے۔ نیچے کے روم میں چچا چچی جبکہ اوپر 2 رومز ہیں، ایک میرا اور دوسرا ماہم کا۔ ایک دن میں اپنی روز کی روٹین کی طرح رات کو اپنے روم میں سویا ہوا تھا کہ میرے روم کے ڈور پر دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا اور دل میں سوچا کہ اس ٹائم کون اور کیوں آیا ہے۔ میں نے جا کر ڈور کھولا تو سامنے ماہم کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ میں نے پوچھا، ماہم خیریت تو ہے نا؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ ماہم نے کہا کہ ارسلان، میں نے بہت ڈرونا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت ڈر گئی ہوں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اور روم میں بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تمہارے روم میں آ گئی ہوں۔ کیا میں یہاں سو سکتی ہوں؟ میں نے کہا، جی ماہم، آئیے نا، یہاں سو جائیں، پریشان نہ ہوں۔ میں نے ماہم کو پانی پلایا، وہ دوسرے بیڈ پر لیٹ گئی اور میں بھی اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہم باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھا تو ماہم تب تک اپنے روم میں جا چکی تھی اور میں بھی اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد نیچے ناشتے کے ٹیبل پر جا پہنچا تو ماہم بھی تیار ہو کر ناشتہ کر رہی تھی۔ چچی اور چچا بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے سب کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے دوران ہی ماہم نے چچا چچی کو رات کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ ڈر گئی تھی، جس پر چچی ہنس تھی اور چچا نے صرف اسمائل کی۔ ماہم نے ناشتہ ختم کیا اور مجھے بھی کہا کہ جلدی کرو، لیٹ ہو جائیں گے۔ یہاں میں بتا دوں کہ میں اپنی کار پر ماہم کو ان کے میڈیکل کالج پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، جبکہ چچا کی اپنی کار ہے جس پر وہ بینک جاتے ہیں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور ماہم نے اپنی بکس اٹھائیں۔ ہم کار میں بیٹھنے کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ کالج پہنچنے تک ہم دونوں کے درمیان روز کی طرح نارمل گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں نے ماہم کو ان کے کالج اتارا۔ ماہم مجھے بائے بولتے ہوئے ٹائم پر دوبارہ پک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کار سے اتری اور کالج کے اندر جانے لگی تو میں ماہم کو غور سے دیکھنے لگا کہ اتنے میں پیچھے سے کسی کار کا ہارن بجا اور میں دوبارہ ہوش میں آیا کہ میں راستہ روک کے کھڑا تھا۔ ماہم کالج کے اندر جا چکی تھی اور میں بھی اپنے کالج کی طرف چل پڑا۔ آج میرا کالج میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ماہم دماغ سے اتری تو دل بھی نہ لگتا تھا۔ بس یہی انتظار تھا کہ کالج ختم ہو اور میں ماہم کو پک کرنے پہنچوں۔ یہاں میں ماہم کا مکمل حلیہ بھی بتا دوں۔ ماہم اتنی پیاری ہے جیسے قدرت کا کوئی کرشمہ ہو۔ ماہم کے بال بلیک، لمبے لمبے اور سلکی سلکی ہیں۔ آنکھیں بہت پیاری اور بڑی بڑی ہیں۔ رنگ بہت زیادہ سفید، چہرے پر پیاری سی ناک اور ہونٹ پنک کلر کے، نہ بہت پتلے نہ بہت موٹے، اور قد 5 فٹ 6 انچ ہے۔ میں بھی ایک سمارٹ لڑکا ہوں۔ میرا قد 5 فٹ 9 انچ ہے۔ رنگ سفید اور پرکشش آنکھیں ہیں۔ میں ماہم کے سوچوں میں گم تھا کہ اتنے میں کسی نے آ کر مجھے پیچھے کندھے سے پکڑ کے ہلکا سا جھنجھوڑا اور کہا کہ جناب، آج کدھر کھوئے ہوئے ہو؟ میں نے پیچھے کی طرف دیکھا اور اسمائل کی۔ یہ میری فرینڈ پنکی تھی۔ پنکی اور میں بچپن سے ہی ایک اسکول میں تھے، اب کالج بھی ایک ہی تھا۔ پنکی میری ایک ایسی دوست تھی جس سے میں ہر بات شیئر کرتا تھا اور وہ بھی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ میرے اور فرینڈز بھی تھے مگر جتنی کلوز اپ پنکی تھی اتنی اور کوئی نہیں تھی۔
اس نے پوچھا، ہاں جناب، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ پنکی نے بہت اصرار کیا، پر اب ظاہر ہے میں اسے اپنے خیالات بتا کر مایوس تو نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی جو میں سوچ رہا تھا وہ تو میں کسی بھی حال میں اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ اور پھر پنکی شروع ہو گئی یہاں وہاں کی باتوں میں، اور میں بھی اس سے گپ شپ میں لگا رہا۔ پھر جو کلاسز تھے وہ اٹینڈ کیے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں ماہم کو لینے نکل پڑا۔ ماہم کے کالج کے باہر پہنچ کے ماہم کو سیل پر میسج کیا کہ باہر آ جائے۔ ماہم میرا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ وہ کالج کی گیٹ سے جو ہی سامنے ہوئی، میں تو اسے دیکھ کر مدہوش ہو گیا، کیونکہ ماہم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماہم کار میں آ کر بیٹھ گئی اور میں بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ آج ماہم بہت غصے میں تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آج ان کی ایک فرینڈ سے فائٹ ہوئی ہے، اور ماہم غصے کی بہت تیز تھی۔ میں نے ماہم کی حالت دیکھتے ہوئے ماہم کو ایک دو جوک سنائے، جس پر ان کا موڈ اچھا ہو گیا۔ میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں میں ماہم کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے نہ ہی میری لائف میں کوئی لڑکی آئی اور نہ ہی دماغ کی کسی طرف گیا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے گھر آ گیا، اور ہم دونوں کار سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئے۔ چچی کو سلام کیا اور اپنے اپنے روم میں فریش ہونے کے لیے جانے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ماہم میرے آگے تھی۔ ماہم کے ساتھ ہی سیڑھیوں کا یہ سفر ختم ہوا، اور ماہم اپنے روم میں اور میں اپنے روم میں داخل ہو گیا۔ خیر، میں کچھ دیر کے لیے سکون کرنے بیڈ پر لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے نیچے چلا گیا۔ نیچے ماہم پہلے سے ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اپنا مائنڈ بنانے کی کوشش کی کہ اب ماہم کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں کچھ کامیابی بھی نظر آئی کہ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد بھی میں نے ماہم کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور میں روم میں آ گیا۔ میں اپنے روٹین کے مطابق سویا، اور پھر اٹھ کر فریش ہو کر اسٹڈی کرنے بیٹھ گیا۔ شام کو فرینڈز کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ فریش ہو کر کھانے کے لیے آیا تو چچا اور چچی اور ماہم کھانے کی ٹیبل پر میرا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ چچا نے مجھ سے اسٹڈی کے بارے میں پوچھا، اور میں نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ چچا نے پھر ماہم سے پوچھا، اور ماہم نے بھی اپنی اسٹڈی کے متعلق بتایا۔ میں نے کھانا کھایا اور روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک مووی دیکھنے لگا کہ اچانک روم کے ڈور پر دستک ہوئی۔ میں نے لیپ ٹاپ آف کیا اور ڈور کھولا تو سامنے ماہم کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ماہم کیا بات ہے؟ تو ماہم نے کہا کہ ارسلان، تم ہنسو گے تو نہیں نا؟ میں نے کہا، ماہم بات کیا ہے؟ ماہم نے کہا، پہلے پرومس کرو کہ تم میرے اوپر ہنسو گے نہیں۔ میں نے کہا، اوکے بابا، نہیں ہنستا، اب بتائیں کیا بات ہے؟ ماہم نے کہا، ارسلان، مجھے آج بھی اپنے روم میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، بس اتنی سی بات تھی، بھلا میں کیوں ہنسوں گا اس بات پہ؟ آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگتا ہے تو آپ میرے روم میں آ کر سوتی ہیں، کون سا یہ کوئی نئی بات ہے؟ تو ماہم نے کہا کہ ارسلان، آج جب چچی چچا کو صبح میں نے بتایا کہ رات کو میں نے جب خواب دیکھ کر ڈری تھی تو چچی کیسے ہنسنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی مجھ پر ہنسو۔ میں نے کہا، نہیں ماہم، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگے تو آپ آ جایا کرو۔ ماہم نے مسکرا کے کہا، اچھا جی، کیسا پیار ہے تمہارا میرے ساتھ؟ جتنا پیار جتلا رہے ہو اتنا کرتے نہیں ہو۔ میں نے ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ماہم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو ماہم بولی، میں پچھلے 5 منٹ سے تمہارے روم کے دروازے پر کھڑی ہوں، تم نے ابھی تک مجھے اندر آنے کا بولا ہی نہیں۔ میں ماہم کی اس بات پر شرمندہ ہو گیا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے ماہم کو اندر آنے کا تو کہا ہی نہیں۔ میں سائڈ پر ہوا اور تھوڑا سا آگے کو جھک کے ایک ہاتھ سے ماہم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہم بے ساختہ میرے اس انداز پر ہنس پڑی اور اندر آ گئی۔ ماہم بیڈ پر آ کر ٹیک لگا کے لیٹ گئی اور میں نے روم کا ڈور بند کر دیا اور میں بھی اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور ماہم سے پوچھا کہ ماہم، آپ اتنی غصے والی ہو کہ جب کبھی آپ کو غصے میں دیکھ لوں تو آپ سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پر جب بھی آپ کوئی ڈرونا خواب دیکھتی ہو تو آپ اتنا ڈر جاتی ہو کہ آپ پہچانی نہیں جاتی۔ کیا وہی غصے والی ماہم ہو؟ ماہم میری اس بات پر ہنس پڑی اور کہا، مجھے خود نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے، پر جب بھی وجہ معلوم ہوئی تو میں ضرور بتاؤں گی۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور مجھے سونے دو، اور تم بھی کیا کرو گے ابھی؟ میں نے کہا کہ ماہم، میں تھوڑی دیر اسٹڈی کروں گا پھر سو جاؤں گا۔ تو ماہم نے کہا کہ اوکے، میں سونے لگی ہوں، تم لائٹ آف کرو اور اپنا ٹیبل لیمپ آن کر کے اسٹڈی کر لو۔ میں نے ایسے ہی کیا اور ماہم تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے اسٹڈی کا ماہم کو جھوٹ بولا تھا۔ میں اصل میں ماہم پہ یہ امپریشن جمانا چاہتا تھا کہ میں رات کو دیر تک پڑھتا ہوں۔ اسٹڈی خیر خواہ کرنی تھی۔ میں بس تھوڑی دیر بک کے بیچ رن کرتا رہا
پھر بک بند کی اور لیپ ٹاپ آن کر لیا اور انٹرنیٹ یوز کرنے لگا اور کچھ دیر انٹرنیٹ یوز کرنے کے بعد آ کر بیڈ پر سو گیا۔ صبح میں جب اٹھا تو ماہم اپنے روم میں جا چکی تھی اور میں نے ٹائم دیکھا تو میں کالج کے لیے کافی لیٹ ہو رہا تھا۔ میں اٹھا اور تیار ہو کر نیچے پہنچا۔ چچی، چچا اور ماہم ناشتہ کر چکے تھے اور ماہم میرا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ جو ہی ماہم کی مجھ پر نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ آج لیٹ ہو گئے ہو، رات کو دیر تک اسٹڈی کرتے رہے ہو۔ میں نے کہا جی ماہم، رات کو دیر تک بیٹھتا پڑھتا رہا اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ ماہم نے کہا شاباش، ایسے ہی دل لگا کر پڑھتے رہنا۔ میں نے دل میں کہا کہ ماہم ایسے ہی دل لگا کے پڑھوں گا کیونکہ اب یہی پڑھائی تو میری زندگی بن چکی ہے، اور اب جلدی سے ناشتہ کرو، میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں۔ آج کالج میں ایک فنکشن ہے، اس کی جا کر تھوڑی تیاری بھی کرنی ہے۔ میں نے چچی چچا کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگا اور ماہم ٹی وی پر کوئی مارننگ شو دیکھنے لگی۔ میں ناشتہ کرتے کرتے ساتھ ساتھ ماہم کو بھی چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے آج ریڈ کلر کا ڈریس پہنا تھا جو ماہم پر بہت سوٹ کر رہا تھا اور ماہم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ریڈ ڈریس میں ماہم کا رنگ وائٹ تھا جس پر ریڈ ڈریس بہت جچ رہا تھا۔ ماہم کو دیکھ کے دل کر رہا تھا کہ ماہم کو سامنے بٹھا کے بس دیکھتا ہی رہوں اور دن، ہفتے، مہینے، سال گزر جائیں، بس میں ماہم کو دیکھتا ہی رہوں اور اپنی نظر نہ ہٹاؤں ان پر سے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے ماہم کے بارے میں خیالات اور سوچ ہی بدلتی جا رہی تھی۔ کہیں مجھے ماہم سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ جو ہی یہ سوال میرے دل میں میرے دماغ پر ٹائپ کیا، میرے دل میں کرنٹ لگنا شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ محبت ہی تو تھی۔ کالج میں میرا ایک بہت اچھا دوست تھا سیف، وہ ہمارے کالج کی ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی تھی پنکی، جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ پنکی سیف کو اس نظر سے پسند نہیں کرتی تھی جس نظر سے سیف پنکی کو پسند کرتا تھا، پر پنکی ایک اچھے دوست کی نظر سے سیف کو ضرور پسند کرتی تھی۔ سیف پنکی کو سچے دل سے چاہتا تھا اور سیف نے ہی ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب آپ دن رات کسی ایک ہی شخص کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاؤ اور اس کے بعد آپ کے اندر جب یہ سوال پیدا ہو کیا آپ اس شخص سے محبت تو نہیں ہو گئی، تو سمجھ جاؤ کہ آپ اس شخص کی محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو چکے ہو۔ جب سیف نے اپنا یہ فلسفہ مجھے سنایا تو مجھے تب اس پر ہنسی آئی تھی، کیونکہ تب میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اب ظاہری محبت کرنے والی اس طرح کی باتوں کو سمجھتا ہے، جس نے محبت ہی نہ کی ہو وہ اس طرح کے فلسفے پر ہنسے گا ہی۔ سیف کی یہی بات تو میرے دماغ میں گونجی تھی، جس کے بعد مجھے کرنٹ لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی اور وہ بھی ماہم سے۔ میں نے بے دلی سے ناشتہ ختم کیا اور ماہم کو اٹھنے کو بولا اور ماہم اور میں کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ ماہم کو ان کے میڈیکل کالج اتارا اور جب تک ماہم گیٹ کے اندر جا کر میری نظروں سے اوجھل نہ ہوئی میں بے بسی کے عالم میں ماہم کو دیکھتا رہا۔ میری بے بسی اور میری بھیگی آنکھیں ماہم کے ساتھ میری لا حاصل محبت کا اعلان کر چکی تھیں، پر ماہم میرے ان جذبات سے بے خبر تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 2 ہی دنوں میں اس سے کتنا ٹوٹ کے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ کیسے ماہم کو کہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں؟ سوالوں کی جنگ ایسے ہی میرے اندر چلتی رہی اور میں اپنے کالج پہنچ گیا۔ آج پنکی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے ٹیکسٹ کرنے کے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں ماہم کو پک کرنے ان کے کالج کی طرف جا رہا تھا کہ ماہم کا میسیج آیا کہ ارسلان ابھی مت آنا، میں فنکشن کی وجہ سے لیٹ ہوں، جب پک کرنے بلانا ہوا میں میسیج کر دوں گی۔ میں پھر وہیں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کے چچی سے ملا اور چچی نے ماہم کا پوچھا تو انہیں بتایا کہ ماہم لیٹ فارغ ہوگی فنکشن کی وجہ سے۔ میں اپنے روم میں آیا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے نیچے آ گیا۔ چچی میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ کھانے کے دوران اچانک میں نے چچی سے سوال کیا کہ چچی آپ کی اور چچا کی شادی پسند کی تھی یا ارینج؟ چچی ہنس پڑی اور کہا کہ تمہیں آج یہ بات کیسے یاد آئی؟ میں نے کہا ویسے ہی چچی، اب بتائیں نا جو پوچھا ہے۔ تو چچی نے کہا ویسے تو تمہارے چچا میرے فرسٹ کزن ہیں، پر وہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت پسند کرتے تھے اور یہ پسند آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی اور ایک دن تمہارے چچا نے اپنی محبت کا اظہار بھی مجھ سے کر دیا۔ اور میں نے پوچھا کہ چچی آپ نے چچا کو کیا جواب دیا تھا؟ چچی نے کہا کہ تمہارے چچا ایک بہت اچھے انسان ہیں اور مجھے خاوند کی حیثیت سے اپنے لیے پرفیکٹ لگے، پر حیا عورت کا زیور ہے، اس لیے میں نے ان سے اس وقت جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہارے چچا نے پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجا، ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں کہ تمہارے چچا جیسے ایک اچھے انسان سے میں منسوب ہوئی۔
میں کھانا کھا کے اوپر روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ پر سانگ سننے لگا اور سوچنے لگا کہ میں بھی ماہم سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ آج تو اپنے روٹین کے مطابق نیند بھی نہیں آ رہی تھی مجھے۔ سچی سنا تھا کہ محبت میں بھوک بھی کم لگتی ہے اور نیند بھی کم آتی ہے۔ ایسے ہی ٹائم سانگ سنتے ہوئے گزرتا رہا اور ماہم کا میسیج آ گیا کہ مجھے پک کرنے آ جاؤ۔ میں اٹھا اور کار لے کر ماہم کے کالج کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کے ماہم کو میسیج کیا کہ باہر آ جائے تو تھوڑی ہی دیر میں ماہم گیٹ کے سامنے ہوئی اور کار کی طرف بڑھی، پر ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے ایک میری فرینڈ پنکی اور دوسری کو آج میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کار میں نے سائڈ پر پارک کی اور باہر نکل آیا۔ ماہم اور اس لڑکی کو سلام کر کے پنکی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے؟ تو پنکی نے بتایا کہ یہ ساتھ میں اس کی کزن ہے جس کا ابھی یہاں پر ایڈمیشن ہوا ہے۔ کالج کے فنکشن پہ اس نے آج مجھے بھی انوائٹ کیا تھا کہ آؤ تھوڑا مزہ ہو جائے گا۔ پنکی سے میں نے پوچھا کہ آؤ آپ لوگوں کو میں ڈراپ کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہماری کار آنے والی ہے، تم جاؤ۔ میں پنکی اور اس کی کزن کو بائے بولتا ہوا کار میں آ گیا اور ماہم بھی انہیں بائے کہتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ ماہم کار میں کیا آ کر بیٹھی مانو جیسے کار میں بہار ہو گئی۔ میرے ارد گرد جیسے پھول کھلنے لگے اور میرا دل چپکے سے مسکرا اٹھا۔ ماہم سے میں نے آج فنکشن کے بارے میں پوچھا اور ماہم مجھے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی۔ میری زندگی، میرا سب کچھ مجھ سے کچھ ہی انچ کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آج ماہم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جو سفر میں کر رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں کار کسی ایسی روڈ پہ لے جاؤں جو کبھی نہ ختم ہونے والی روڈ ہو۔ پر یہ سب خواہشیں ایسی تھی جنہیں سوچ کے میں اپنے دل کو کچھ پل کا سکون ہی دے سکتا تھا۔ حقیقت وہی تھی جو میں چاہتا تھا، وہ ناممکن اور لا حاصل تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے اور ہم گھر کے اندر انٹر ہوئے تو ماہم چچی سے ملنے ان کے روم میں چلی گئی اور میں اپنے روم میں آ گیا۔ آج میرا اپنے دوستوں کی طرف جانے کا بھی کوئی دل نہیں کر رہا تھا اور میری یہ کیفیت تھی کہ میں بس تنہا رہنا چاہتا تھا، اور اگر میری تنہائی کو ختم کرنے کا اختیار کسی کو تھا تو وہ ماہم تھی۔ رات کو جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں کھانے کے لیے نیچے گیا اور سب کو سلام کر کے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ خیر، کھانا ختم کیا اور میں روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد روم کے ڈور پر دستک ہوئی اور میں نے ڈور کھولا تو سامنے ماہم کھڑی تھی، اور ماہم نے کہا کہ ارسلان، میں نے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، میں اسٹڈی کر کے تمہارے پاس آؤں گی۔ ماہم کی یہ بات سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور ماہم بڑی مشکل سے میری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، جی ماہم۔ پھر ماہم اپنے روم میں چلی گئی اور میں ڈور بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر گر گیا۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میرے روم کے ڈور پر دستک ہوئی تو میں اٹھا اور ڈور کھولا تو سامنے توقع کے مطابق ماہم کھڑی تھی۔ ماہم نے مسکرا کے کہا کہ ارسلان، آج ڈور پر ہی کھڑا رکھنا ہے یا اندر بلاؤ گے؟ میں نے بہت مشکل سے ماہم کی اس بات پر اسمائل کی اور ایک سائڈ پر ہو گیا اور ماہم کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماہم روم کے اندر داخل ہوئی اور بیڈ کی طرف بڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں ماہم سے بہت دیر باتیں کرنا چاہتا تھا، پر ماہم نے زیادہ دیر مجھ سے بات نہیں کی اور مجھے کہا کہ ارسلان، تم اب اسٹڈی کرو اور میں سونے لگی ہوں۔ میں نے خاموشی سے لائٹ آف کر کے ٹیبل لیمپ آن کیا اور بک کھول لی اور ماہم تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے ماہم کے سوتے ہی بک بند کی اور کروٹ بدل کے ماہم کی طرف منہ کر لیا اور ماہم کے چہرے کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ ماہم بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے کچھ خبر نہیں رہی کہ میں ایسے کتنی دیر اپنی محبت کا دیدار کرتا رہا۔ ایک بند کمرے کی خاموشی، ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی اور ارسلان کا اپنی کہی کزن کو چوری چھپے دیکھنا۔ کیا یہ محبت ارسلان کو اس کی منزل تک پہنچائے گی؟ یہ چچی کی طرح ارسلان کا یہ رشتہ بھی ایک خوبصورت ارینج میرج میں بدل جائے گا؟ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ماہم روز رات کو کون سا ایسا خوفناک خواب آتا ہے جو اسے ارسلان کے قریب لا رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ خوبصورت رومانی اور سسپینس سے بھرپور کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔